عمران خان صاحب نے اپنی حماقت سے اور اپنی کم فہمی سے اور اپنی کج فہمی سے اور اپنی غیر دانشمندانہ رویے سے اور اپنی بد زبانی سے اور اپنی سازش سے کسی سیاسی قوت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. انہوں نے جب انہیں موقع ملا انہوں نے صرف جیلوں کا راستہ دکھایا اور گالیاں دیں اور الزام لگائے. یہی نہیں رکے, جو گھیراؤ کیا وہ بھی سب کو یاد ہے, دھرنا دے کے. اس کے بعد لوگوں کے گھروں تک پہنچے اور پھر محاشے جو تھے وہ GHQ تک جا پہنچے, کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی. گو کہ عادت بھی ان کو پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اور پچھلی عدلیہ نے ڈالی تھی, لیکن خود بھی وہ دودھ فیڈر میں دودھ نہیں پیتے تھے, بچے نہیں ہیں, سمجھدار آدمی ہیں اور بڑے جو سیزنڈ پالیٹیشین ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھے. انہوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی. ہمارے دوست ہیں سارے ہمیں بتاتے تھے, آگے ہماری بات ہی نہیں سنتے. اب جہاں وہ پہنچ گئے ہیں اس میں بھائی ہم نے ان کو نہیں پہنچایا. نہ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اسمبلی سے استعفے دیں, بلکہ ایاز بھائی اسپیکر تھے, گواہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے. جب انہوں نے پچھلے ٹینیور میں انہیں تو استعفے دینے کی عادت ہے, پہلے لوگوں سے ووٹ لینے کی, ووٹ بھی چاہے جہاز بھر کے لے لیں چاہے ایجنسیوں کے ذریعے اکٹھے کر لیں, لیکن جب آپ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو آپ استعفے دے کے نکل جاتے ہیں. تو اسپیکر صاحب تھے, انہوں نے ان کے استعفے سنبھالے اور کئی مہینے بعد ان کے استعفے امان سمجھ کے لوٹا دیے, جو منظور بھی ہو سکتے تھے. اس بار بھی آپ دیکھیں قومی اسمبلی سے استعفے دے دیا آپ نے. بھائی 150-55 ممبر ہیں, اندر بیٹھو, سسٹم کا حصہ رہو, بات کرو. اگر وزیر اعظم کی کرسی نہیں رہی تو کوئی قیامت آ گئی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھو, ایک ہنگامہ برپا کر دیا, اسلام آباد میں آگ لگا دی, لاک ڈاؤن کر دیا, گالیاں, اس کے بعد ریاستی اداروں کی تضحیک, عدلیہ کو گالیاں, فوج کو گالیاں. وہ پھر جب زبان کھلتی ہے تو پھر ہاتھ کھلتا. اس کے بعد پھر جناب والا صوبائی حکومتیں تھیں دو, ان کی اپنی حکومتیں خود ہی توڑ دیں. ہم نے کہا تھا حکومتیں توڑو, نہیں. اس کے بعد 9 مئی کر دیا, توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بعد میں پتہ چلا. سائفر کا جو کام کیا, کوئی وزیر اعظم ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی ملک سے اس بنیاد پر تعلقات خراب کر لے کہ 4 ووٹ پڑیں. سو مختصر یہ کہ اس وقت ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جو خرابیاں یا خرابات عمران خان نے کی ہیں ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں. بالکل انہوں نے سیاسی برادری میں نہ ہمیں, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ JUI کو, کسی سیاسی قوت کو نہ اپنے ساتھ کھڑا کیا, نہ اس قابل چھوڑا کہ ہم ان کے کیس کو پلیٹ کریں. ان کا کیس ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا. رہ گئی بات کیا ہوگا, انتخابات ہونے دیں, انتخابات انشاءاللہ ہوں گے. ہمارا خیال ہے کہ انتخابات کے بعد ماحول میں نکھار بھی آئے گا, بہتری بھی آئے گی اور خوشگوار بھی ہو جائے گا. اسی ایک جملے میں ساری بات کا جواب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. 2013 سے لے کے اگست 8 یا 9 تاریخ تک اس سال کے بے شمار دفعہ کوشش کی, میں نے بھی کوشش کی, ہماری جماعت کی طرف سے ہدایت تھی کہ ان کی جماعت اور باقی پارٹیز آپس میں بیٹھ کے جو حل کرنا ہے مسئلہ وہ پارلیمنٹ میں کریں, کمیٹیز بنا کے. یہاں تک کہ جب آپ کو یاد ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جو پشاور میں مسجد کے اوپر بام بلاسٹ ہوا تھا, تب بھی میں نے ان کو فون کر کے ان کو دعوت دی اور یہ بہت خوش تھے کہ جی یہ بہت اچھا موقع ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس میں ہم پھر کریں گے کہ جی آگے کس طرح چلنا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لی, مگر ان کے جو لیڈر صاحب تھے وہ ہمارے 2013 سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ کسی وقت کسی صورت میں نہ بیٹھنے کو تیار تھے نہ بات کرنے کو تیار. تو سیاسی جماعت جو ہے اس کا تو کام ہی ہے بیٹھنا, بات کرنا اور چیزیں ملک کے مفاد میں سلجھانا. مگر ذاتی مفاد جب ملک کے مفاد سے بڑا ہو جائے جو خان صاحب نے کیا تو اس میں پھر تو گنجائش ہی نہیں رہتی. وہ کہتے تھے مجھے بتاؤ, شرط کیا رکھتے تھے, مذاکرات تب کریں گے جب, اور وہ بھی میں ٹیم بھیجوں گا جب کہ ہمیں بتائیں گے کہ جی الیکشن آپ پہلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا اور جو ان کی ڈیمانڈز تھیں. اور وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی جماعت کو اجازت نہیں دی. اور جتنی دفعہ ان کی ٹیم ہمارے ساتھ بیٹھی ہے میں نے برملا ان کے منہ پہ سب کے سامنے کہا, اور میں گواہ بھی لے کے آؤں گا,
میں کہتا تھا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس بات کرنے کا، ہم اختیار لے کے آئے ہیں، ہماری یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یا پیپلز پارٹی ہے، آپ لوگ اختیار ہے آپ کے پاس تو آپ آئیے، اگر اختیار نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ جو بات ہوتی تھی ایگری کر کے جاتے تھے مگر واپس نہیں آتے تھے. تو وہ مذاکرات اور بات چیت کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتے تھے، وہ طاقت سے ہر چیز کرنا ان کو مقصود تھا. اس میں ایک ایڈ کریں، یہ کراچی پریس کلب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، پاکستانی قوم بھی سن رہی ہے، اور میں کہوں گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اسے ڈینائی کریں، میں نام بھی لوں گا، بالکل 1 2 3 کرتا ہوں. بالکل آخری دن تھے جب عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز مذاکرات کریں. وہ دن یاد ہوں گے آپ کو، یاد ہے نا آپ کو؟ تو پی ڈی ایم نے مجھے بھیجا تھا، میں کورٹ میں پیش ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. حالانکہ ود ان پی ڈی ایم اور ود ان پی ایم ایل این بھی اس بات کی بڑی مخالفت تھی کہ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، لیکن پرویل کر گئے مذاکرات کرنے والے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ بات کرو اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بات کرو. جس نے جو بات کیا اس کی شہادت دینی چاہیے. سو جیسے تیسے کر کے ہم نے پی ڈی ایم کو آن بورڈ کیا کہ جی بات کرنی چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ مل کے فکس کر لینی چاہیے. ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، یاد کیجیے، 9 مئی کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. سو جناب ٹیمیں بن گئیں، آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات ہوئے، ڈار صاحب ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ہماری پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں. ایک میٹنگ ہوئی، 2 ہوئی، پھر لاہور میں کچھ سیکرٹ میٹنگز ہوئی. ایک سینیٹر علی ظفر صاحب کے گھر ہوئی، وہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں اس کی گواہی دیں گے، اور ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گھر میں ہوئی. ایک میٹنگ میں اسد عمر صاحب بھی تشریف لائے جو ویسے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں تھے. ہم قریب آ گئے کہ سپٹمبر کی 30 یا اکتوبر کا فرسٹ ویک ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور ہماری 4 میں سے 3 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا. اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے اور وی ول گیٹ بیک ٹو یو. اور پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ میٹنگ ہونی تھی. جب پی ٹی آئی کی ٹیم ان کے پاس گئی کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اور سیاسی اتفاق رائے سے ایک فیصلہ ہو گیا ہے عام انتخابات کا اور ہم یہ تجویز سپریم کورٹ میں دے دیں گے، اور ظاہر ہم نے بھی وہاں جا کے انڈرٹیکنگ دینی تھی، جواب دینا تھا. بیک آؤٹ کس نے کیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹیوں کا واپس آ جاؤ، مذاکرات توڑ دو، وہ جو لاہور ہائی کورٹ والی تاریخ ہے جو ملا کے دلوائی گئی تھی اسی پہ کھڑے رہو، جو ڈویبل ہی نہیں تھی. چنانچہ پھر 9 مئی ہوا. تو بات یہ ہے کہ جہاں وہ صاحب جا کے پھنس گئے ہیں جس دلدل میں، ہم نے نہیں دھکا دیا، یہ انہیں خود ہی شوق تھا کہ وہ اس مشن پہ جائیں، اب وہ چلے گئے اس مشن پہ. تو الیکشن ہو لینے دیں، پھر الیکشن کے بعد جب پارلیمنٹ کے اندر جس کی نمائندگی ہوگی سبوں سے بات ہوگی نا جی، وہاں بیٹھ کے پھر ایک نیشنل چارٹر بنائیں گے، ملک کو آگے لے کے جائیں گے.